السلام علیکم۔ دیکھیے، یہ لوگوں کی سازشیں جو ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں، 2024 میں الیکشن ہے، اور الیکشن میں ایم آئی ایم کو اور اسد الدین اویسی کو نقصان نہ ہو، اس لیے اس نے اپنے دو چار ہرکاروں کو لگا کر کے یہاں پر وہ کام کیا ہوا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جتنے بھی لوگ ہیرا گروپ کے خلاف مستعد اور متحرک ہیں، ان سب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے کرپٹ، بدعنوان اور مجرم پیشہ لوگ ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ انہی میں سے جو سب سے متحرک ہے وہ ابھی جیل سے آیا تھا بیچارہ۔ جب پولیس کے ڈنڈے پڑے تھے تو پیشاب بھی کر دیا تھا۔ تو مجرم پیشہ لوگوں کی فطرت اور ان کی سوچ کیا ہو سکتی ہے، وہ لوگ سوچیں، غور کریں تو بہتر انداز میں پتہ پا جائیں گے۔ تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے کورٹ کا راستہ اختیار کیا، ان کو آج تک کیا ملا؟ یہ لوگ ٹارگٹ ان لوگوں کو کر رہے ہیں جو لوگ ابھی تک کورٹ کچہری سے دور ہیں، اور اچھا ان کے لیے رزلٹ آنے کی ایک امید ہے، لیکن یہ لوگ بہت بڑی تعداد بنا دینا چاہتے ہیں کورٹوں اور کمپلینروں کی، تاکہ ڈاکٹر نوہرا شیخ کی ایک دیر تک اور کمپنی کی دیر تک بدنامی ہوتی رہے۔ جب لوگ کورٹ کچہری میں گئے رہیں گے تو ان کا معاملہ کورٹ کچہری میں معلق رہے گا، اسٹینڈنگ پوائنٹ میں رہے گا۔ تو وہ لوگ جب اسٹینڈنگ پوائنٹ میں رہیں گے اور معلق رہیں گے تو زیادہ دیر تک چیخیں گے اور چلائیں گے۔ تو آپ دیکھیں گے تو اور غور کریں گے تو چند ایک چیزیں آپ کو اس طرح سے بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو جو لوگ کمپلین کر چکے ہیں، ان کا، ان لوگوں کا، ان مجرم شبیہ لوگوں کا ٹارگٹ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کمپلین کر دیا، کیونکہ انہوں نے تو اپنا کام کرا ہی دیا۔ جیسا کہ اویسی اور بدخواہ افراد یہی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کمپلین کریں گے تو زیادہ سے زیادہ مخالفت میں آواز اٹھے گی۔ تو اس لیے جن لوگوں سے کمپلین کرا دیا، جن لوگوں سے ایس ایف آئی او کو بھیج دیا، ان لوگوں کے اوپر ان کا کوئی اب ٹارگٹ نہیں ہے۔ ان کا ٹارگٹ مزید اور لوگوں کو بوکھلانا ہے اور لوگوں کے زبانوں سے غلط الفاظ کے نکلوانا ہے اور بدنامی کا ذریعہ بنانا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی، کمپلین، ان لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ کمپلین کرو اور 3 دن میں پیسے لے جاؤ، تو کہاں ہیں ان کے وہ دعوے؟ جن لوگوں کو ایس ایف آئی او میں بھیجا اور کہا تھا کہ ایس ایف آئی او میں جاؤ گے تو تمہارے پیسے ملنے آسان ہو جائیں گے، کہاں ہیں وہ پیسے؟ اب پھر سے ان لوگوں کو جو ابھی تک بیچارے صبر کیے ہوئے تھے، ان لوگوں کو کٹگرے میں کھڑا کر کے ان لوگوں کو بھی مطلب کچھ ہوگا تو نہیں، کیونکہ آلریڈی کمپنی کورٹ میں ہے، تو اب مزید اور کورٹ کچہری میں کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی معاملہ اس طرح سے ہوتا ہے تو لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ معاملہ کورٹ میں ہے۔ اب یہ لوگ جتنا بھی چاہیں چیخیں اور چلا لیں، جب معاملہ پہلے ہی سے کورٹ ہے تو اس میں اور مزید اور کیا ہوگا؟ جبکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جس کو بھی جو کرنا ہے ایس ایف آئی او میں جائے، معاملہ کلب ہوگا۔ تو اس آرڈر کے مطابق اب کوئی نئی ایف آئی آر، نئی طرح کی بات چیت نہیں ہونے والی ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم امت شاہ تک جائیں گے، نریندر مودی تک جائیں گے۔ نریندر مودی عدالت اور امت شاہ کورٹ کچہری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے لوگوں کو جو ہے سمجھنا ہوگا۔ اگر نریندر مودی اور امت شاہ کورٹ کچہری ہوتے تو لوگ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور لوور کورٹ میں دھکے کیوں کھاتے؟ نریندر مودی کے گھر پر جا کر کے بیٹھتے، وہیں پر سنوائی ہوتی۔ اور اگر ایسا ہوتا تو یہ سب کام کرنے میں دلی والے بہت آگے ہیں، بہت پہلے ہی سے مسئلہ حل کر کے بیٹھ چکے ہوتے۔ لیکن کورٹ کچہری کا مسئلہ کورٹ کچہری سے حل ہوتا ہے، اور لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نریندر مودی کا کسی نے نام لے لیا، امت شاہ کا نام لے لیا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ کوئی ذرہ برابر بھی نہیں۔ 2 دن کے اور نریندر مودی اور امت شاہ 2 دن کے اور مہمان ہیں۔ الیکشن جس دن گھوشت ہو گیا، فروری ہو گیا، 16-17 تاریخ ہونے والی ہے، 15 تاریخ ختم ہو گئی۔ اب 4 دنوں کے اندر، 6 دنوں کے اندر الیکشن کا اعلان ہو جائے گا۔ امت شاہ نہیں رہیں گے، نریندر مودی وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ تو یہ ساری باتیں پبلک کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اب ان کو اگر ایسا ہی لگتا ہے کہ اپنے گھروں کے پرامن آب و ہوا کو چھوڑ کر کے جا کے آزاد میدان میں واہیات گوئی کرنا ہے، لوگوں کے کرمنلز کے اشاروں پر
ننگے ناچ کرنا ہے تو وہ لوگوں کو بھائی مبارک، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہم صرف سمجھا سکتے تھے، سمجھایا ہم نے، سمجھ میں آنا نہ آنا ان کی اپنی توفیق کے اوپر ہے۔ وما توفیق الا باللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے علاوہ ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دیا تو لوگ آزاد میدان کیا، جنتر منتر پر بھی جا کر کے تانڈو کریں گے، لیکن سو کی سیدھی بات ایک ہی ہوگی کہ معاملہ آلریڈی کورٹ کچہری میں ہے۔ اس طرح سے صرف اور صرف ان لوگوں کو رسوائیاں ہی حاصل ہوں گی، سب کچھ صبر کر کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ جب ابھی تک صبر کیے تو اب اپنے صبر کے بعد کو توڑ کر کے اپنے آپ کو بدنامی اور بد کلامی کے زمرے میں کیوں کوئی شمار کرتا ہے؟ لوگوں کو سمجھداری کے ناخن لینا چاہیے اس طرح سے کرمنل کے اشاروں پر۔ اور وہ بھی آپ دیکھیں گے وہاں پر ان کے پیشوا کون تھے؟ یوٹیوبرز تھے۔ یوٹیوبر کو تو بس اس طرح کی ویڈیوز چاہیے۔ اگر لوگ جا کر کے اپنے چہروں کو دکھا کے اور اپنے ہنگامہ آرائیوں سے لوگوں کو کنٹینٹ دیتے ہیں، یوٹیوبروں کو، اسمگلروں کو اگر کنٹینٹ دیتے ہوئے ان کے فیس بک کے لیے، یوٹیوب کے لیے، تو کتنا وہ استعمال ہوتے ہیں اور کتنا غلط استعمال ہوتے ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ پھر میں کہوں گا وما توفیقی الا باللہ، اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق نہیں دیا ہے تو سامنے رکھا ہوا کھانا بھی حلق تک نہیں پہنچ سکتا، اور اگر اللہ نے توفیق دیا ہے تو گھر میں بیٹھ کر کے بھی یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔